اب آپ اس مبارک سلسلے کا 14واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہمارے درس کی انتہا تقریباً اس بات پہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار ثور میں، جو مکے کے جانب اسفل میں واقع ہے، کیونکہ مکہ کے دو طرف ہے، ایک جانب اعلیٰ ہے اور ایک اسفل ہے۔ جانب اعلیٰ یوں سمجھے جسے آپ جنت المعلیٰ کہتے ہیں، اس طرف قبرستان ہے، یہ اعلیٰ ہے۔ اور اسی طرح محلہ مسفلہ، بسیال، شار ابراہیم الخلیل، الى شار الحجرہ، شار لیل، سب مسیال مسفلہ اسفل کا حصہ ہے۔ یہ جانب اعلیٰ ہے اور یہ اسفل ہے۔ اسی طرح یہ جو آپ کے ہاں اب بھی مکے میں قدئی معروف ہے، یہ اصل میں دو ہے، ایک قدئی ہے، ایک قدا ہے۔ قدا جو ہے وہ جانب اعلیٰ میں ہے اور قدئی جو ہے وہ جانب اسفل۔ اور ذرا انسان تھوڑا سا تدبر سے، تفکر سے غور کرے، اللہ نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی شان عطا فرمائی تھی، ایسی عظمت عطا فرمائی تھی کہ ہر لحاظ سے، یعنی جہاں جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، اللہ نے اس جگہ کو بھی آباد ضرور فرمائی، ورنہ کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ کبھی یہ راستے بھی آباد ہوں گے۔ آج وہاں دیکھیں مخطط ہیں، دارالہجرہ ہے، حی الہجرہ ہے، آبادیاں ہیں، اور جس راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا تھا، طریق الہجرہ، اور اس راستے پر آبادیاں، تو جہاں سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ حضور ظاہری طور پر یا معنوی طور پر جہاں سے بھی گزرے ہیں وہاں اللہ نے ضرور اپنے رحمت دی۔ اسی لیے کسی شاعر نے حضور کی سیرت میں ایک بڑی عجیب بات کی ہے، ایک بڑا اچھوتا انداز ہے، خیال ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں پڑی نہیں نظر وہاں ہے رات آج تک، کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نہیں پڑی، ایمان نصیب نہیں ہوا، دولت ایمان نہیں ملی، تو جہاں پڑی نہیں نظر وہاں ہے رات آج تک، اور وہی سحر ہوئی جہاں جہاں نظر ہوئی۔ اسی جگہ پہ اللہ نے روشنی کر، ظاہری بھی اور باطنی۔ یعنی اللہ نے ایسے تو نہیں فرمایا نا کہ ہم نے آپ کو اس وقت بھیجا ہے کہ جب قوم ضلال مبین، جب قوم ظلمات میں تھی، شرک و کفر کے اندھیروں میں غلطاں و پیچاں تھی، اس وقت ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہے کہ انہیں اس سے نکالے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جس راستے سے بھی گزر گئے، اللہ نے اس راستے کو بھی اپنا، اور جس راستے سے حضور نے اعراض فرما دیا ہے، اللہ نے اس راستے کو کبھی آباد ہی، یہ اللہ کی شان، اللہ کا نظام۔ ورنہ دیکھیں دنیا میں اور بھی تو پہاڑ ہیں بھائی، اسی مکے میں دیکھ لو کو پہاڑوں کی کمی ہے، تو مکہ ہے ہی پہاڑوں کا شہر، لیکن جس پہاڑ سے حضور کو نسبت ہوئی کہ غار حرا میں عبادت فرمائی، جبریل آیا، وحی آئی، آج تک وہ غار حرا تاریخ کا حصہ۔ غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی راتوں میں 3 راتیں قیام فرمایا، تو غار ثور تاریخ کا حصہ بن گئی قیامت تک، جب تک یہ دنیا قائم ہے غار ثور اور غار حرا کا نام قائم۔ اور دیکھیں کہ یہ تخلیق کون کر رہا تھا؟ آج تو آپ کے پاس بڑے بڑے انجینئر ہیں، بڑے بڑے وسائل ہیں، آپ کے پاس بڑی بڑی دوربین ہیں، آپ کوئی نقشہ بناتے ہیں، کوئی لائننگ کرتے ہیں تو بڑے آسان
آسانی کے ساتھ آپ اس کے ذریعے سے بڑی سیدھی لائن لے جاتے ہیں، لیکن ذرا آپ غور کریں کہ 1400 سال پہلے یہ کون سے وسائل تھے، کون سے ذرائع تھے، کون سے اسباب تھے کہ اگر عبادت کے لیے بیٹھتے ہیں مدنی پاک تو غار حرا میں، اور ہجرت کے لیے بیٹھتے ہیں تو غار ثور میں، اور آج بھی ان غاروں پہ کھڑے ہو جائیں اور راستے میں یہ مکان رکاوٹ نہ ہو تو سیدھا کعبہ نظر آتا ہے. یعنی اس غار سے نکل کے آپ کھڑے ہوں تو آپ کعبہ شریف نظر آئے. یہ تخطیط آخر کس نے کیسے ہو گیا؟ اتفاق ہے. جیسے بعض کے ہم نے تحریری منکرین خدا کہتے ہیں دنیا حادثہ ہے جی، ایک حادثہ ہوا اور اتفاق سے بن گئی، ایک اور حادثہ ہوگا بڑھ جائے گی. عجیب حادثہ ہے کہ قالین کا اپنی جگہ بچ گیا، کرسی اپنی جگہ چلی گئی، ٹیبل اپنی جگہ لگ گئے. یہ عجیب حادثہ ہے. ایسے حادثے تو روز ہونے چاہیے کہ آدمی کو کام کرنے سے جان چھوٹ جائے، ہر چیز خود بخود اپنی جگہ خود بخود ٹھیک ہو جائے. ایک ایسا حادثہ ہے کہ آسمان اوپر چلا گیا، زمین نیچے چلی گئی. الٹ نہیں ہوا کہ آسمان نیچے آ جاتا اور زمین اوپر چلی جاتی. یہ عجیب حادثہ ہے کہ سورج کا اپنا مدار ہے اور چاند کا اپنا مدار ہے اور سیارات کا اپنا مدار ہے، کواکب کا اپنا مدار ہے. اصل میں یہ بات نہیں ہے، یہ جہل ہے. جب آدمی تھوڑا سا پردہ دل سے ہٹا لے تو سمجھ آتی ہے کہ اس خالق کے کائنات نے اپنے حبیب لبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ جو ہے وہ تقدیر میں پہلے سے تقسیم کر دی تھی کہ میرے نبی نے یوں چلنا ہے، یوں بیٹھنا ہے، یوں اٹھنا ہے، اور یہ واقعات پیش آئے. اسی لیے تو زراحب نے جب دیکھا تھا نا تو ابی طالب سے کہا تھا کہ ان کو ساتھ میں لے جاؤ. کیوں؟ ادارہ اگر ان کو روم والوں نے دیکھ لیا تو نہیں چھوڑیں گے، ختم کر دیں گے. اس نے کہا ولی ماذا؟ اس نے کہا تمہاری آنکھوں پہ ابو طالب پٹی پڑی ہوئی ہے، مکے سے سفر کر کے یہاں تک ساتھ آ رہے ہو اور تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آیا. اب ذرا غور کر کے دیکھو کہ جہاں نبی چلتے ہیں اوپر بادل سایہ کر، جس درخت کے نیچے آ کے بیٹھتے ہیں لوگ سائے میں بیٹھے ہیں، حضور دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو درخت اپنا سایہ ادھر ڈال دیتا ہے. سائے والے دھوپ میں بیٹھے ہیں اور محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم طرف سایہ چلا جا رہا. دیکھا یہ تم نہیں دیکھ رہے، میں نے تو ایک نظر میں دیکھ لیا، اور تم مکے سے ساتھ چل کے آ رہے ہو اور کہتے ہو کہ میں چچا ہوں، لیکن تم نے ان خصائص پہ غور نہیں کی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی ہے کہ اگر آدمی سرسری طور پر گزر جائے اللہ کے قرآن سے، احادیث رسول سے، تاریخ اسلام سے، کہ ایک حدیث بھی ایسے پڑھ لی جیسے ڈائجسٹ پڑھا جاتا ہے. اچھا جی نیند نہیں آ رہی، چلو کوئی اسلامی کتاب اٹھا لو یار، جلدی نیند آ جائے گی. آج کل تو ہم نے اللہ کے قرآن کو سلیپنگ پلس کے کیا مقام رکھا ہوا ہے نا، کہ تفسیر لے لو، دینی کتاب لے لو، اس کے ساتھ فوراً نیند آ جائے گی، کیونکہ وہ شیطان نہیں کرنے دیتا کہ کیوں آپ اللہ کی طرف جائیں، وہ سلا دیتا بڑے سکون. اور اس کے علاوہ اگر آپ جناب کوئی ناول لے لیں، کوئی ڈائجسٹ لے لیں، کوئی اور جس کے بارے میں آپ کو بھی یہ یقین ہو کہ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ 100% جھوٹ ہے، پھر بھی آپ ساری رات بیٹھے رہیں پڑھتے رہیں گے کہ جناب یہ کہانی بڑی دلچسپ، بڑا اس میں سسپینس ہے، بڑے اس میں زگزیگ ہیں، بڑے اس میں گہرائیاں ہیں، گہرائیاں ہیں، اور جانتا ہے جھوٹ، پڑھنے والا بھی جانتا ہے، لکھنے والا بھی جانتا ہے میں جھوٹ لکھوں. تو یہ ایک عجیب اللہ کی طرف سے فیصلے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں آئے، 3 راتیں رہے، 3 راتوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مبارک شروع. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں جب آپ اصل طریقے مکہ پہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ یاد آ گیا. حضور رونے، یہ تو ہم مکے میں رہتے ہوئے بھی مکے کی قدر نہیں کرتے. ہمیں اللہ نے کعبہ نصیب کیا ہے لیکن پھر بھی ہمیں نماز نصیب. ہم مکے میں رہتے ہوئے بھی عمرہ نصیب نہیں کرتے. یہ ہم آپ کے میرے بس کی بات نہیں ہے. عرب میں نے ایک دفعہ سفر کیا، میں آ رہا تھا تقریباً الخبر سے بئی روڈ، تو جس ٹیکسی میں ہم تھے ہم نے کرایہ پہ کار لی. اصل میں پاکستان سے الخبر آیا، پھر میں بئی روڈ. تو جس گاڑی چلانے والا بدو تھا، خالص عرب، خالص عرب، اور بڑا اچھا آدمی، بڑا اچھا
سے کہا کہ بھائی ذرا مہربانی کرنا کہ جب تم طائف سے جب گزرو گے تو یہ سیل کا طریقہ اختیار کرو گے یا اندر سے گزرو گے؟ اس نے کہا کہ نہیں، اندر تو پھر ہم بہت شہر میں الجھ جائیں گے، بعد یہ سیل والا راستہ۔ تو میں نے کہا ابھی جب میقات آئے تو گاڑی روک رہے ہیں، ہم نے احرام باندھنا ہے تو پاکستان سے آ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب وہ جناب طائف کے قریب آیا تو نے کہا کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا میقات کیا ہوتا ہے اب، لیکن اب آپ خود ذرا ہوشیار ہیں، مجھے جہاں بتائیں گے میں گاڑی روک دوں گا۔ خیر میقات پہ آ گئے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم میقات نہیں جانتے ہو، تم یہ مکے آتے ہو یا اتفاق سے؟ انہوں نے کہا نہیں، مہینے میں کم از کم 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ تو مکے میں کبھی 2 دفعہ کبھی 4 دفعہ کبھی 1 دفعہ آنا ہوتا ہے، ٹیکسی ڈرائیور ہے، بڑی سواری مل جاتی ہے، آ جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا تمہیں میقات کو مجھے تو نہیں پتا میقات کیا ہوتا۔ اس نے کہا اللہ میقات کی بڑی بات ہے، مجھے تو یہ نہیں پتا کعبہ کیا ہے۔ میں نے کہا میں نے تو کعبہ نہیں دیکھا۔ اب عرب ہے، عرب میں رہنے والا اسی ملک کا باشندہ ہے، وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا کعبہ کیا ہے۔ اللہ کے بندے تو مکہ، اس نے کہا مکے آتے ہیں، سواری اتاری، بس کہیں تھکے ہوئے تو جا کے کسی گاوے شاوے میں سو گئے، اٹھے دوسری سواری میں چلے گئے، ہمیں تو نہیں پتا کعبہ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ یار چلو آج یہ مت کر لو، آج یہ احرام باندھ لو۔ میں نے کہا احرام کیا ہوتا ہے؟ کہا ہم تمہیں بدوا دیں گے۔ خیر ہم نے احرام خریدا اس بیچارے کے لیے، اس کو سمجھایا، اس نے مہربانی کی، اسی اعتبار سے بڑا خوش ہو گیا کہ چلو الحمدللہ میں بھی کہہ سکوں گا کہ میں نے زندگی میں عمرہ کیا تھا۔ تو کعبہ شریف میں آیا، اسے نہیں پتا کہ حج رسول کیا ہے، طواف کہاں سے شروع۔ یہ ہمارے اصل بات یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں جاتے یا ہمیں ٹائم نہیں ملتا، اصل بات یہ ہے کہ وہ آنے نہ دے تو ہم کیسے جائیں؟ وہ اپنے گھر میں نہ آنے، اتنا قریب رکھ کر بھی نہ آنے، سامنے بٹھا کے بھی نہ آنے دے۔ کتنے لوگ ہیں بستے لگا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اذان ہو رہی نماز نہیں پڑھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، بستے بچھے ہوئے ہیں، کپڑے بچھے ہوئے ہیں، چھپ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ نماز کب ختم ہو اور ہم جگہ پر جائیں، ہمارا وہ جگہ جو ہے قبضے میں نہ آ جائے۔ حضور کے روضے کے نیچے کھڑے ہیں، کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، سگریٹ ہاتھ میں ہے، انہیں کوئی پتہ ہی نہیں، کوئی سانس ہے۔ اچھا اور اللہ کے کعبے میں جا رہے ہیں، جوتے پاؤں میں ہیں، بوٹ پہنے ہوئے ہیں، ٹک ٹک آواز آ رہی ہے، عورتیں ہیں، میک اپ ہے، سنگار ہے، پورا بدن نظر آ رہا ہے، نئے سے نئے فیشن کا جوڑا پہنا ہوا ہے، جیسے انارکلی میں گھوم رہی ہوں، شملہ کی سیر پہ آئی ہوئی ہوں، احرام میں سفید کپڑا باندھ لیا، اس کے بعد یہ اصل بات یہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ قریب رہ کر بھی اگر ہمیں ان چیزوں کی قدر اور سمجھ نہ دے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں اس نے ان چیزوں سے محروم رکھا۔ تو حدیث موجود ہے صحیح میں کہ فبکا رسول اللہ، حضور سیدنا صدیق نے فرمایا، عرض کیا کہ ماذا یبکی یا رسول اللہ، کیوں روئے؟ فرمایا کہ مکے کا راستہ دیکھ کے مجھے مکہ آیا کہ میں مکہ چھوڑ کے جانا، مکہ چھوڑ کے جانا کوئی بات تو نہیں۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ القیام فیہا سعادت والخروج منہا شقاوت، کہ جب تک اللہ مکے میں رہنا نصیب کرے اس کو سعادت سمجھ، اور اس کا نکلنا جو ہے وہ بدبختی کی علامت۔ اس لیے حکم ہے کہ خود نکلنے کی کوشش کبھی نہ، اللہ نہ رکھے نوکری ہے ختم ہو گئی تو ٹھیک ہے، معذوری ہے، مجبوری ہے، لیکن اس کی تمنا یہ نہ ہو کہ میں جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جبریل بھیجا، اللہ نے قرآن نازل کیا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اللہ نے فرمایا محمد یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات جس نے آپ پر قرآن اتارا ہے وعدہ ہے کہ ہم آپ کو پھر لے آئیں گے مکہ، خدا سے۔ اس کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے، رابق کے قریب پہنچے۔ اب تو آپ جب خط ہجرت سے جاتے ہیں تو رابق تھوڑا ایک قریب میں رہ جاتا ہے، لیکن پرانے راستے سے جائیں تو گزرتا ہی رابق کے اندر سے، بدر کے اندر سے، رابق کے اندر سے، مستورہ کے اندر سے۔ اب یہ راستہ جو ہے یہ اقرب تو ہے ہجرت کی، ہجرت کرا کیونکہ حضور تو صحیح راستے سے نہیں گئے تھے نا، چھپ چھپ کے گئے تھے۔ اس لیے یہ وادی قدید ہے، وادی عصفان ہے،
اسی طرح وادی خلیس ہے، اسی طرح آگے جا کے بیر استراحہ ہے، بدر صغرا ہے، بدر کبرا ہے، وادی تیمہ ہے، علی تیمہ ہے. یہ سب چیزوں کا ذکر جو ہے کتابوں میں موجود ہے. جو حضور کے زمانے میں یہ وادی اسی نام سے، بالکل اسی نام سے آج تک وہ حدیث میں کتاب میں نام موجود ہیں. اسی طرح وادی صرف ہے، یہاں بی بی میمونہ کا مزار ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے گئے تو سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیچھے سے کوئی سوار گھوڑا دوڑا کے آ رہا ہے. تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ کوئی آدمی پیچھے آ رہا ہے ہمارے تعاقب میں، کیونکہ اتنا تیز گھوڑے دوڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ بلا آدمی جب جنگل میں ہو، صحرا میں ہو، تو اکیلا کیوں گھوڑا دوڑاتا پھرے؟ ایک آرام سے چلتا ہے نا، ایک رفتار سے سفر کرو. لیکن اس کا آنا اس تیزی سے دلیل ہے کہ وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کوئی ہمارے تعاقب میں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے. اس کے بعد حضرت صدیق فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کیا تو حضور نے ایک ہی جواب دیا کہ بعضن لوگ اب اس نے ابو بکر تمہیں کیا غم ہے؟ جن دو کے ساتھ تیسرا خدا ہو ہمیں کیا ڈر؟ اللہ جو ہمارے ساتھ. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سوار اتنے قریب آ گیا کہ اگر وہ اپنا نیزہ پھینکتا نا تو ہمیں مار سکتا. تو میں نے پھر عرض کیا، میں نے کہا کہ رسول اللہ وہ تو بالکل ہمارے سر پہ آ گیا ہے، ہمارا خالق دشمن. آپ نے فرمایا ابو بکر تم اب کرتے ہو بعضن لوگ اب اس نہیں اللہ جو ہمارے ساتھ ہے غم کا کیا ہوتا. بس اتنی دیر گزری کہ سراقہ کہتے ہیں کہ یکدم میرے دونوں گھوڑے کے اگلے پاؤں جو تھے وہ زمین میں دھنس گئے اور میں گر گیا. کہتے ہیں واللہ ما سکت الفرس کی حیات، مجھے خدا کی قسم ہے تو زندگی میں کبھی گھوڑے سے نہیں گرا تھا، میں تو شاہ سوار آدمی. عرب کے لوگ گھوڑے کے شاہ سوار ہیں. گھوڑا، اونٹ، شکار، باز، شکرا، یہ سب ان چیزوں کے بادشاہ ہیں کیونکہ ساری زندگی ان سے کھیلے ہیں. تلوار، نیزہ، تیر اندازی، یہ تو ان کے یعنی جوہر تھے. ان کا بچہ جو ہے وہ تو کھیلتا تلوار سے تھا، خنجروں سے. یہ تو اب ہے نا ماشاءاللہ کہ وہ کمپیوٹر سے، ویڈیو سے، فلم سے کھیلتا ہے. تجھ کو بتاؤں میں تقدیر شمشیر و ثنا اول طاؤس روا. اب ہماری انتہا اس میں. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی. تو آج وہ بچہ جو کبھی تلوار کی جھنکار میں سوتا تھا، آج وہ مغنیہ کے گانے کی آواز میں. اس لیے جورج کاشمیری اللہ اس کی پاک برآمد کرے، تو ان کا ایک عجیب سا جملہ ہے. وہ کہنے لگا کہ جب جہاز کے سیڑھیوں پہ کھڑے ہوئے میں نے نظر ڈالی تو میں نے کہا کہ مولا یہ وہی قوم عرب، یہ وہی قوم ہے کہ جن کی ابتدا ام اسماعیل سے ہوئی تھی اور جن کی انتہا ام کلثوم پہ ہو گئی. یہ وہی ابتدا تو سیدنا اسماعیل کی اماں سے ہوئی تھی کہ وہ اسماعیل کو لے کے آئی، زمزم نکلا، یہاں عرب آباد ہوئے. اور انتہا ان کی کیا کہ بڑے سے بڑا مفسر قرآن بھی مر جائے، 10,000 آدمی جنازے میں گیا تھا. مغنیہ مر گئی، لوگ مر گئے، لوگ مر گئے جنازے میں. حیرت ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو گیا قوم. کس طرح قومیں اس طرح مسخ ہو جائیں گی قومیں کہ ایک فاسقہ، فاجرہ، زانیہ سب پڑھ رہے ہیں کہ یہ زانیہ ہے، فاسقہ ہے، فاجرہ ہے. ایک غیر محرم اب مرد کے ساتھ ہوٹلوں میں داد عیش دے رہی ہے، مرد یہ 20 لاکھ آدمی سڑک پر. کیا ہو گیا ہے کیوں ہم سب میراثی بن گئے؟ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہماری میراث تو یہ نہیں تھی. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں آنے والا سراقہ یہ راغوں کا سردار تھا. اس کو پتہ چل گیا تھا کہ ابو جہل نے اعلان کیا ہے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو پکڑ کے لائے گا تو 100 اونٹنی انعام میں ملے گی. وہ 100 اونٹنی کے لیے دوڑ رہا تھا کہ 100 اونٹنی کے زمانے
معمولی قیمت نہیں. وہ کہتا ہے کہ میں تو زندگی میں کبھی گھوڑے سے نہیں گرا تھا، اور پھر گھوڑے کے پاؤں وہاں دھنس رہے ہیں کہ نیچے کوئی ریتیلی زمین ہی نہیں ہے، وہ تو کنکر والی زمین. میں حیران ہوا. خیر گرا، اٹھا، کپڑے جھاڑے. اس کے بعد پھر میں نے گھوڑے کو کھینچا، مہمیز دی تو گھوڑے نے پاؤں نکالے. پھر میں گھوڑے پہ بیٹھا، پھر میں نے گھوڑا دوڑایا. جب میں قریب آیا تو پھر میرے گھوڑے کے پاؤں دھنسے، میں پھر گر گیا. کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ یہ میرا گرنا میری کمزوری نہیں، یہ گھوڑے کی بھی کوئی شرارت نہیں. جن کے تعاقب میں جا رہا ہوں ان کی کوئی حفاظت کرنے والی ذات حفاظت کر. فنادى بأعلى صوت الأمان يا محمد. زور سے چیخا، کہنے لگا محمد مصطفیٰ بس اب مجھے امان. ڈر گیا. تو نے کہا کہ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کے عذاب کا شکار ہوں. حضور پاک نے اپنی اونٹنی روک لی، سواری روک لی. سراقہ قریب آ گیا، کہنے لگا حضور مجھے امان دیا. امان کوئی بات کچھ نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا سراقہ. کیوں آئے تھے؟ تعاقب کے لیے، آپ کو پکڑنے کے لیے. تو انہوں نے فرمایا اب کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا حضور بس اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کی ذات کو کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور میرا یہ بھی وعدہ ہے کہ آپ جائیں مدینے تک آرام سے سفر کریں، اس راستے سے میں آپ کے کسی دشمن کو بھی اب آپ کے پیچھے نہیں آنے دوں. اب دیکھیں کہ وہ ذات پاک جو خود اپنے دشمنوں سے تنگ آ کے مکہ چھوڑ کے ہجرت کر رہی ہے، دشمن جس کی تلاش میں ہے، ڈھونڈ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے. حضور نے فرمایا اب سراقہ ایک بات میں تمہیں بتاؤں. اس نے کہا حضور بتائیں. آپ نے فرمایا کہ وہ دن کیسا لگے گا جب کسرا بادشاہ کے ہاتھ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. سراقہ کہتے میں نہیں سمجھ رہا. عجیب بات، ایک آدمی خود پناہ لینے کے لیے ایک شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں جا رہا ہو، اور مجھے خبر یہ دے رہے ہیں کہ سپر پاور ختم ہو جائے گی کسرا کی، اور ان کے بادشاہ کے کنگن آئیں گے، اور پھر وہ میرے جیسے ایک بدو، ایک عرابی، ایک رابق میں رہنے والے آدمی کے ہاتھ میں ہوں گے. کہاں کسرا؟ ہم نے تو کبھی مکے پر حکومت کرنے کا خواب نہیں دیکھا تھا کہ جائے کہ کسرا بادشاہ کے کنگن ہمارے ہاتھ میں آئیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جو فرما رہے ہیں، لیکن یا رسول اللہ مجھے ایک بات کریں کہ امان لکھ دیں. آج آخر میں نے آپ سے امان مانگی ہے، آپ نے کہا کہ امان ہے، تو مجھے لکھ دیں کہ اگر کبھی کوئی وقت آئے تو آپ کی جماعت مجھے امان دے. آپ نے فرمایا ابو بکر فخر لکھ دیں. حضرت ابو بکر نے کاغذ لکھ دیا کہ اللہ کے رسول نے اس کو امان دی ہے، اگر کبھی مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے تو مسلمان بھی اس کو امان. خدا کی شان دے کہ جب مکہ فتح ہو گیا، سرکار دو عالم حنین میں تشریف فرما ہے، طائف فتح ہو گیا، تو یہ سراقہ قیدی بن کے حضور کے سامنے لایا گیا. اور آتے ہوئے اس نے کہا کہ رسول اللہ فیصلہ کرنے سے پہلے 1 منٹ ٹھہر جائیں. جیب سے ہاتھ نکالا اور کاغذ آگے رکھا کہ حضور آپ مجھے امان دے چکے. آپ نے فرمایا الیوم یوم بر و وفا یا سراقہ، آج وفا کا دن ہے، آج بھلائیوں کا دن ہے، جاؤ ہم نے تم کو امان دی ہے، بالکل اب اپنی زبان پہ قائم. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب کہاں جاؤں؟ وہ جانے والے دن اب تو میں اسلام لانے کے لیے حاضر ہوں، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. اچھا اللہ کی شان دیکھیں کہ سرکار دو عالم، سرکار دو جہاں نے جو خبر دی تھی حضرت عمر کے زمانے میں کسرا فتح ہو گیا، اسلام کا پرچم لہرا گیا، سپر پاور ٹوٹ پھوٹ گئی، نہ کسرا رہا نہ کیسر رہا، لا کسرا بعدہ ولا کیسر بعدہ. حضور نے فرمایا ختم ہو جائے. اور بادشاہ بھاگ گیا، اس کے وہی کنگن جو تھے وہ مال غنیمت میں آئے اور حضرت عمر کے سامنے پیش. حضرت عمر نے جب دیکھا ان فرمایا اين سراقہ، سراقہ کہاں ہے؟ اس کو تلاش کرو. سراقہ آ گیا. حضرت نے فرمایا کہ سراقہ هل تذكر ما قال بك محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
سراقہ تمہیں یاد ہے کہ تمہیں ہمارے نبی نے کیا وعدہ کیا تھا رابق راستے میں؟ میں نے کہا یاد ہے ابھی. انہوں نے فرمایا تھا کہ کسرا کے جو سواری کسرا اس کے ہاتھ کے کنگن جو ہوں گے وہ تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. تو میں نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ, میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں پہناتا ہوں تاکہ میرے بدری کی بات پوری ہو جائے, اور تم سارے صحابہ میں چل کے ان کو یہ دکھاؤ اور بتلاؤ کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا. یعنی اندازہ فرمائے صداقت رسول, اندازہ فرمائے علم نبی کا, اندازہ فرمائے اللہ کے وحی سے اللہ کے نبی کے تعلق کا, کہ خود مہاجر بن کے جا رہے ہیں اور خبر دیتے ہیں کہ کسرا ختم ہو جائے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے سفر کرتے ہوئے تو راستے میں ایک جگہ آپ پانی کی ضرورت ہوئی, پانی ختم ہو گیا اور اٹھنیوں کے ساتھ جو دودھ تھا دودھ بھی نہیں رہا. رات دن کا سفر, متواتر سفر, اور کوئی خوراک نہیں, کوئی غذا نہیں. دور ایک خیمے میں نظر پڑی تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر اس خیمے میں جاتے ہیں, ان کے ساتھ جا کے ہم کچھ دیر گزارتے ہیں اور شاید ہمیں کوئی دودھ مل جائے, پانی مل جائے, کھانے کی چیزیں مل جائیں. کیونکہ لوگ عرب لوگ تھے جیسے خانہ بدوش ہوتے ہیں نا جی, کہیں خیمے لگا لیے بیٹھ گئے اور جہاں ہریالی دیکھی پھر مال کو لے کے وہاں چلے گئے, ادھر بارش ہو گئی تو مال اٹھایا ادھر چلے گئے. تو ان کی تو زندگی ایسی ہوتی تھی, خیمے ادھر جاتے. تو جب حضور وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے, حدیثوں میں اس کا نام ہے ام معبد. حضور پاک نے سلام کیا, فرمایا میں اجازت ہے کہ آپ کے خیمے میں کچھ دیر آرام کریں. عرب تھے اور سخاوت ضیافت ان کو گٹھی میں پڑی ہوئی تھی. عرب ہو اور سخی نہ ہو سمجھے میرے وہ عرب نہیں ہوگا, وہ بھی آپ کی ہماری نسل 10 سال 20 سال 50 سال عرب یقیناً کریم. یہ ناممکن ہے کہ عرب ہو اور بخیل ہو اور شہید ہو, اور وہ بیچارہ ہر وقت 99 کی مار میں ہو گر رہا ہو. کیا 99 ہو گیا 100 کا عرب ایسے تو کل کا کبھی نہیں سوچا کل کیا ہوگا. پتہ ہے ضروری ہے کہ ہم زندہ رہیں گے, کل آج کیوں خرابی کے ساتھ بھوکے گزارے. اس نے کہا اہلاً و سہلاً, بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ اماں جان, بوڑھی اماں, تمہارے گھر میں کوئی کھانے پینے کا؟ اس نے کہا واللہ یا رسول اللہ اگر کوئی چیز, اس کو پتہ نہیں ہے کہ حضور رسول اللہ, اس نے کہا کہ میں میرے مہمان ہیں, اگر میرے خیمے میں کچھ ہوتا تو آپ کو مانگنا پڑتا, یہ تو عیب ہے عرب. اسی لیے قرآن نے سیدنا ابراہیم صاحب نے پڑھا ہے نا کہ جب مہمان گئے تو بس ملنے کے فوراً بعد اور اس وقت واپس آئے کہ بچھڑا ذبح کر کے بھون کے پکا کے جناب ایک بڑا گوشت سامنے رکھا. فقربہ الیہم فقال الا تاکلون, آؤ بھائی کیوں نہیں کھاتے ہو؟ حالانکہ دیکھیے اللہ کے نبی تھے. اچھا پوچھ لیتے پہلے ذرا تفصیل ہو جاتی تو نہ بچڑا ذبح کرنا پڑتا, نہ تکلیف کرنی پڑتی, نہ گوشت پکانا پڑتا. لیکن علماء نے لکھا کہ سنت الانبیاء اور عادت الکرام, سخی اور کریموں کی عادت یہ نہیں ہوتی کہ مہمان سے پوچھیں گے جی آپ نے کھانا کھانا ہے. یہ تو ہمارے یہاں رواج ہے نا, پوچھتے ہیں اچھا جی آپ کیا پیے, شریف آدمی کہے گا کچھ نہیں, ٹھیک ہے تو کہہ دے گا تو گرم چائے. اگر شریف آدمی ایک کریم آدمی ہے تو اس سے جب پوچھا جائے تو اس کی بڑی عزتی ہے, توہین ہے, آداب اسلام کے خلاف ہے. یہ تو انگریزوں کا کوئی طریقہ ہوگا. اسلام تو یہ کہتا ہے جو آپ کے گھر میں ہے, پانی ہے, چائے ہے, کچھ ہے, بشکر, تو بس ٹھیک ہے. یہ تو اس کے بعد مرضی ہے مہمان پیے نہ پیے, پوچھنے کا کیا مانا. اور ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ پوچھنے کے بھی بڑے انداز ہو گئے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں او جی ماشاءاللہ آپ کب آئے؟ جی کل آیا تھا. او جی آپ تو بڑے لوگوں کے مہمان ہوں گے, ہم غریبوں کے پاس کب آتے ہیں آپ تو اچھا ماشاءاللہ کہاں ٹھہرے ہوئے. مقصد یہ ہے کہ میرے گھر تو نہ ہو, نہ دفعہ ہو, جان چھوڑو. یا ساتھ یہ کہہ دیں کہ چلیں جی ابھی میں آپ کو چلو دیکھیں نا جی اب گھر جانے کا وقت تو نہیں ہے, ہوٹل میں آپ کی کچھ سروس کر دیتا ہوں, خدمت کر دیتا ہوں. ویسے ٹائم تو ہو رہا ہے, آپ کو ایئرپورٹ بھی پہنچنا ہوگا. یہ کون سی بات ہے؟
یا عداوت. اسلام ان باتوں کا قائل نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تکلفات میں نہ پڑو. ہم تمہارے گھر میں پانی ہے پانی لے آؤ، لسی ہے لسی لے آؤ، تمہارے گھر میں شربت ہے شربت لے آؤ، چائے ہے چائے لے آؤ، میٹھا نہیں ہے نمک ڈال دو. کوئی چیز جو تمہارے گھر میں ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ وہ گھر کبھی برکت والا نہیں ہوتا جس کے گھر میں کھجور. کیوں کہ جب آیا کوئی مہمان، چلو 4 چیزیں آپ ایک پلیٹ میں رکھے، 4 دانے آگے رکھ دو، بات ختم ہو گئی. اسی لیے عربوں کی صفت میں یہ شامل تھا کہ کھجور، زیتون، یہ چیزیں ہمیشہ عرب کے گھرانوں میں موجود ہوتی. کیونکہ ایسی چیزیں کہ جب آؤ تیار ہے، کچھ کرنا نہیں پڑتا. زیتون نکالا، 4 دانے رکھے اور روٹی کا ٹکڑا رکھا، پیش کر دیا. ضروری تو نہیں کہ آپ ہمارے لیے یا کسی مہمان کے لیے. تو تخلفات جو ہے یہ تو خیر ایک الگ چیز ہے. تو بہرحال اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میرے گھر میں کچھ تو کبھی ہو سکتا ہے کہ مجھے آپ کو مانگنا پڑتا. آپ نے فرمایا اچھا یہ جو بکری بیٹھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا حضور یہ تو بیمار ہے بیچاری، یہ ڈرائیور کے ساتھ بھی نہیں گئی. میرا خاوند جو ہے وہ مال مویشی لے کے چرانے گیا، یہ تو چل نہیں سکتی، کھڑی بھی نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا چلو نہ کھڑی ہو سکے، تمہاری اجازت ہے کہ ہم دودھ نکال لیں. کیا کہہ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس بکری کے پشت پہ آپ ہاتھ، اور اس کے بعد آسمانوں کی طرف نظر اٹھائی کہ اللہ تیرا نبی آج مہمان ہے اور پیاسا. اسباب کی حد تک تو ہم بکری کے پاس آ گئے ہیں، لیکن دودھ دینے والا تو تو ہے نا. اور اس کے بعد بکر فرماتے ہیں کہ حضور خود بیٹھ گئے اور کہتے ہیں کہ میں تو حیران ہو گیا کہ ماشاءاللہ حضور تو بکری کا دودھ نکالنا بھی جانتے ہیں. یہ دودھ نکالنا جو ہے بکری کا گائے کا یہ فن ہے. ہمارے بچے تو خیر بیچارے کیا سیکھیں گے، ان کا گزارا تو برائی پہ ہے، یعنی بسکوٹ کی عقل کو کیا پتہ دودھ بھی کبھی نکالا جاتا. ان کے لیے تو یہ بڑا یعنی ایک عجیب سا کھیل ہوگا دیکھنے کے لیے، بڑے انجوائے کریں گے اگر دیکھیں گے بھی کیسے جانور کا دودھ نکالا جاتا. بیچاروں نے کبھی اپنا دودھ نکلتا ہوا نہیں دیکھا. تو خیر بہرحال تو حضور نے بڑے آرام سے کیوں بیٹھے اور برتن دونوں ٹانگوں میں پھنسایا اور بڑے پیار سے اس کو کھینچا. کو کہتے ہیں وہ تو ایسے اتنی زور سے دودھ کی لاٹیں لگ رہی تھی جیسے ماشاءاللہ کوئی تندرست بکری بھی اتنا دودھ نہ دے. برتن بھر گیا تو میں اور لے آؤ، اور برتن بھر گیا تو میں اور لے آؤ، اور جتنے خیمے میں برتن دے جتنی ہمارے ساتھ سب. آپ عورت دیکھو کیا حضور نے خود پیا، آپ کے ساتھی نے پیا، دلیل نے پیا، معبد نے پیا. حضور نے فرمایا بکر کو تھوڑا سا ساتھ رکھ لو، باقی سب معبد کو دے دو، یہ اپنے گھر میں رکھ لے. اور اس کے بعد حضور نے اجازت مانگی اور کہا کہ اچھا ماں تمہارا بہت شکریہ کہ ہم نے تمہارے خیمے کی چھت کے نیچے وقت گزارا ہے، سائے کے نیچے بیٹھے ہیں، ہم نے تمہارے برتن استعمال کیے ہیں، ہم نے تمہاری بکری سے دودھ لیا ہے، ہم تمہارے بہت شکر گزار ہیں. اور کبھی تمہیں حاجت ہو مدینے میں کبھی گزرو تو وہاں آنا اور ہمیں ملنا. میرا نام محمد بن عبداللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے. کہہ کے چلیں گے. بعض روایات میں ہے کہ نام نہیں پتا. بس حضور نے خیریت پوچھی، کہا اور اس کا شکریہ ادا کیا، چلے گئے. تھوڑی دیر گزری تو معبد کا خاوند آیا گھر میں. دیکھا کہ گھر میں تو سارے برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. دیکھا اب میں معبد میں ملا ہی رہا تھا، یہ کہاں سے آ گیا. انہوں نے کہا بیٹھو، انہوں نے کہا بیٹھو ابو معبد بیٹھو. آج تو میرے گھر میں کوئی ایسے مہمان آئے تھے، خدا کی قسم میں ایسے تو کبھی زندگی میں. اور محدثین، تمام دنیا کے محدثین علماء جو ہیں، معبد نے جو حضور کا نقشہ کھینچا ہے نا، جو حضور کا جمال، کمال، صفت، خلق، سیرت، صورت بیان کی ہے، دنیا کا کوئی صحابی بیان نہیں کر سکتا. اس عورت، اس بدو عورت، جنگل میں رہنے والی کیا ہے نا، تمہارے ہمارے لحاظ سے بیکورڈ، بالکل جاہل، لیکن جو اس نے حضور کا حلیہ کھینچا ہے نا جی، اس نے کہا کہ میں نے تو آج ایک ایسا آدمی دیکھا ہے، بلا بالطویل البائن، کا قد کوئی اتنا لمبا بھی نہیں تھا کہ لمبا نظر آئے، عیب والا لگے، کیونکہ زیادہ لمبا ہو جائے، حد سے زیادہ ہو جائے تو پھر وہ بھی تو ایک عیب بن جاتا ہے، وہ حسن نہیں رہتا.
ولا بالقصیر، اور نہ اتنا چھوٹا قد تھا کہ حضور کے قد جو ہے وہ، بلکہ درمیان میں اور اتنے اعتدال والا اور طول کی طرف ابھرتا ہوا. ولا بالابیض الامحق، اور نہ حضور کا رنگ ایسا تھا کہ بالکل خالص انڈے کی طرح سفید ہو. ولا بالاسمر، اور نہ حضور کا رنگ ایسے تھا کہ جسے ہم سانولا کہہ سکیں، بلکہ الابیض مائل الی الحمرۃ، کہ ایسا سفید جس میں سرخی کی ایک جھلک ہو آمیزش. نے کہا جب ایسا حلیہ بیان کیا اور نے کہا، اور اسی نے یہ بکری پہ ہاتھ رکھا، تو اس کے خاوند نے کہا کہ ام معبد معلوم ہوتا ہے یہ وہی محمد عربی ہے جس کو مکے والے لوگ ہیں، یہ تو وہی اللہ کا رسول تھا. ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہمارے خیمے میں محمد بدری اترے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر مبارک جاری رکھا، اور مدینے والوں کو یہ تو پتا تھا کہ آقا انعامدار آنے والے ہیں، لیکن یہ پتا نہیں تھا کہ کب چلے ہیں مکے سے، کب آئیں گے. ٹیلی فون تو تھا نہیں، کوئی ٹیلی فون پہ بتا دیتا. اب مکے والے کیا کرتے جناب، مدینہ منورہ والے، کہ بوڑھے، عورتیں، بچے، حتیٰ کہ یہودی، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، ان کے بڑے بڑے راہب، ان کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ سب باہر نکل کے آتے وہ مقام جس کو کہتے ہیں ثنیۃ الوداع. آج بھی مدینہ شریف میں مقام موجود ہے ثنیہ. اسی لیے شاہ فہد نے اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے جو حرم شریف میں مدینہ مسجد نبوی کے لیے ایئر کنڈیشن، جو ایئر کنڈیشننگ کا جو سب سے بڑا لگانا تھا فیکٹری، اس کا پلانٹ لگانا تھا، تو وہ حرم کے قریب ایک جگہ تھی جہاں لگا رہے تھے. تو خادم الحرمین نے کہا کہ نہیں بالکل اس جگہ مت لگائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گاڑیوں کا دھواں اور کوئی پیٹرول کی بو اور ڈیزل کی بو ایک کھینچیں اور وہ کسی دوسری ہوا کے ساتھ مل کے حضور کے حرم کے اندر مسجد نبی میں چلی جائے، یہ ادب کے خلاف ہوگا. اس کو آپ دور لے جائیں اور اسی مقام پہ لے جائیں جہاں سے حضور آئے، تاکہ وہیں سے ٹھنڈی ہوا. اس عقیدت کو کبھی ہم نے بھی سوچا ہے جنہیں ہم وہابی کہتے ہیں. ہمارے نزدیک یہ وہابی لوگ ہیں نا، نبی کو مانتے ہی نہیں. نبی کو تو صرف ہم انڈو پاک والے بولتے ہیں، جن کا گزارا ہی ماشاءاللہ قوالین پہ ہے یا مجرے پہ. قال رسول اللہ جنہیں کبھی نصیب ہی نہیں ہو. ہم نے تو یہی دیکھا ہے، جب یا پتہ نہیں ہماری کو بدقسمتی ہوگی. میں تو ایک دفعہ گیا وہاں معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ فاتحہ پڑھ لوں، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ فاتحہ پڑھ لوں. اسی طرح اپنا اور بزرگوں کے مزارات پہ وہاں جانے کا اتفاق ہوا. ہم تو جب گئے وہاں یا قوالیاں ہیں یا ڈھول ہیں یا دھمال ہیں، یا ہماری بدقسمتی کا اس دن کوئی خاص بات ہو تاکہ ہم چلتے ہوئے جائیں. تو اب جناب یہ مدینے والے لوگ جو تھے تو یہ سارے نکل کے اسی ثنیۃ الوداع کے پہاڑ پہ آ کے چڑھ گئے. لوگ دور دور دیکھتے بیچارے، جب دھوپ شدید ہو جاتی لوٹ جاتے. جب آج تو نہ، اور دیکھیں خدا کی قدرت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلی نظر جو ہے ایک یہودی دور سے اس نے کہا یا اہل المدینہ ھذا مطلوبکم، وہ جس کے لیے تم کھڑے ہو نا وہ آ رہا. تو مدینے والے جناب ایسے خوش ہوئے. اس لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے، صحابی فرماتا ہے کہ واللہ، کہتا ہے خدا کی قسم ہے، ما رأینا اضوا یوم، ہم نے اتنا روشن دن کبھی نہیں دیکھا. وہ دن جس دن محمد پاک مدینے میں تشریف لائے، ایسا روشن دن ہم نے نہیں دیکھا کہ معلوم یہ ہوتا تھا کہ آج 2 سورج ہوتے. ایسی روشن، ایسا مدینے پہ چمک، ایسا مدینے کی فضا میں نور. اسی لیے عرب لڑکیاں، بچیاں جو تھیں اور وہ حضور کے استقبال میں، حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی نقل کیا ہے کہ کھڑی کہہ رہی ہیں طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ طلع البدر علینا، آج 14ویں کا چاند آ گیا. ان عرب کی بچیاں ہیں نا، یہ نہیں کہا طلع الہلال، طلع القمر، کیونکہ وہ تو ناقص ہوتا ہے. چاند کب مکمل ہوتا ہے؟ جب 14ویں کی رات میں پورا
ہو تو پھر بدر کہلاتا ہے۔ انہوں نے حضور کو بدر سے تشبیہ دی، قمر سے نہیں تشبیہ دی، ہلال سے نہیں تشبیہ دی، کہ جیسے بدر قابل ہے میرے مدنی کی نبوت بھی قابل ہے کہ آپ کے بعد نبی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور مقام قبا، جیسا آج بھی یہاں مسجد قبا ہے، یہ سب سے پہلا حضور کا قیام ہے جہاں حضور پاک نے قیام فرمایا، تو یہ مسجد قبا جہاں بنی ہوئی ہے بالکل عین اسی جگہ بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد جو پہلا حکم دیا وہ یہی تھا کہ فوراً مسجد لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی پہلے دن سے، اس مسجد کا حکم دینے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مسجد جناب یہ تو کوئی لینٹر وغیرہ تو نہیں ڈالتے تھے، وہ تو سادی سی مسجد تھی نا جی، بس چھوٹی سی دیوار اور اس کے بعد چھڑیاں، کھجور کے ستون اور اوپر چھڑیاں ڈال کے تو سب صحابہ لگے ہوئے ہیں، اور 2 دن میں مسجد بن گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوموار، منگل، بدھ، خمیس 4 دن آپ نے قباء میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد حضور پاک نے مدینے کے لیے روانگی کیا۔ جس دن حضور روانہ ہوئے وہ جمعہ کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ منورہ میں نہیں پہنچے تھے، راستے میں تھے، بنی عمرو بن عوف میں یا بنی سالم بن عوف، ایک ہی بات۔ تو وہاں جمعہ کا وقت ہو گیا، تو سب سے پہلا جمعہ جو ہے، پہلا خطبہ جو حضور نے دیا ہے وہ اسی جگہ میں ہے، قباء اور مدینے کے درمیان، بنی سالم بن عوف۔ اچھا، ویسے حضور کے آنے سے پہلے بھی جمعہ شروع ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، بلکہ اسلام آنے سے پہلے بھی اسد بن زرارہ کے ہاں لوگ جمع ہوتے تھے، اور جمعہ کا نام جو ہے وہ لؤی بن کعب حضور کے دادا گزرے، ان نے زمانہ جاہلیت میں رکھا تھا، ورنہ اس کا نام یوم العروبہ تھا، اس کا نام یوم الجمعہ نہیں تھا، کہ جمعہ کا نام انہوں نے رکھا۔ اور پہلا جمعہ مدینے میں پڑھا ہے تو اسد بن زرارہ نے، اور پھر سرکار دو عالم، سرکار دو جہاں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد پہلا جمعہ جو پڑھا ہے بنی سالم بن عوف میں، اور جمعہ پڑھانے کے بعد حضور پھر روانہ ہوئے۔ اب جب روانہ ہوئے تو اب تو جناب مدینے کے تو لوگ ماشاءاللہ اس طرح جان نثار تھے نا جی، کہ سڑکوں پہ کھڑے ہیں اور جناب حضور کی اونٹنی کو چمٹ رہے ہیں، یا رسول اللہ انزل بنا انزل بنا انزل بنا، حضور ہمارے پاس، خدا کے لیے ہمارے پاس، نفدی انبارنا واولادنا وابنانا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہم اپنے بچے، جان، مال، اولاد سب آپ پہ قربان کر دیں گے، واللہ انزل بنا یا محمد، ہمارے پاس اترے۔ سب مدینے والے جناب، سب لوگ، اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام دنیا کے شہروں میں سے سب سے افضل جو ہے وہ مدینہ، حتیٰ کہ وہ مکے سے بھی افضل تھا۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کی جہاں اور دلائل ہیں، وہاں ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے شہر جو ہیں، حتیٰ کہ مکہ جو ہے وہ بھی تلوار سے فتح ہوا ہے، ایک شہر ہے دنیا کی تاریخ میں جو اسلام اور محبت سے فتح ہوا، صرف مدینہ، جہاں کوئی تلوار نہیں چلی، بلکہ حضور کے آنے سے پہلے اسلام آ چکا تھا۔ مصعب ابن عمیر پہنچ چکے تھے اور سینکڑوں لوگ اسلام لا چکے، 83 آدمی تو مدینے سے چل کے حضور کی بیعت کر چکے تھے، بیعت العقبہ۔ حضور پاک نے جب دیکھا کہ بھئی اب سب کا اتنا ذوق، اتنا شوق ہے، اب سب آدمی کہتے ہیں کہ میرے گھر میں چلو، اب حضور نے فرمایا تھے بس فَاتْرُكُوهَا إِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، میری اونٹنی کو کوئی نہ پکڑے، کوئی روکنے کی کوشش نہ کرے، یہ اللہ کی طرف سے معمول ہے، جہاں اس کو اللہ حکم دیں گے وہاں بیٹھ جائے گی، اور جہاں یہ بیٹھ جائے گی وہاں اس کا میں مہمان خود بخود بن جاؤں گا، تو اس لیے میری اونٹنی کو پکڑنے کی کوشش نہ کریں، روکنے کی کوشش نہ کریں، اس کو اس کے حال پہ چھوڑیں۔ اب حکم ہو گیا تو اب جناب سب ہٹ کے کھڑے ہو،
جا رہی ہے اور جس جس کے گھر سے گزر جائے اس کے لیے تو بڑی امیدیں اور آس سے ٹوٹ جائیں، اگلا امید میں لگ جائے، چلتے 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 ایک خالی جگہ ہے دیار بنی نجار میں، یوں سمجھے کہ جہاں آج مسجد رسول پاک جو مسجد نبی ہے، جہاں آج آپ نماز پڑھتے ہیں، یوں سمجھے بالکل یہی جگہ۔ یہ اصل میں علاقہ تھا بنی نجار کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال تھے، اور یہ جگہ بالکل خالی پڑی تھی، یہیں آگے اونٹنی بیٹھ گئی، اور ساتھ ہی حضرت ابو ایوب کا گھر تھا۔ جب اونٹنی یہاں بیٹھ گئی تو بعد نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی، دعوہا، چھوڑ دو، انہا مامورۃ، میری اونٹنی کی عادت نہیں ہے کہ ایسے بیٹھ کے، اللہ کا حکم ہے، بس اللہ کے حکم سے اونٹنی بیٹھ گئی۔ انہوں نے فرمایا لمن ھذا الارض، یہ زمین کس کی ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ دو یتیم بچے ہیں ان کی زمین۔ اور نے فرمایا آگے، اب پھر میں یہ زمین بیچ کے، انہوں نے کہا ہی الگ ہے یا رسول اللہ۔ انہوں نے کہا کمال ہے، ہم یتیم ہیں، غریب ہیں، لیکن محمد مدنی آپ مدینے میں آئے ہیں، ہمارا سب کچھ آپ پہ قربان ہے، یہ سب آپ کا ہے، خریدنے کا کیا مطلب؟ میں یہاں اللہ کا گھر بنانا چاہتا ہوں، اور وہ زمین میں کسی کی ایسے نہیں لینا چاہتا، میں فیمس ہوں۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ ارض مغصوبہ اگر کسی کی زمین زبردستی چھین لی جائے، یا اپنے اقتدار کی وجہ سے آپ کسی سے مانگے اور وہ بندہ بیچارہ کیا انکار کرے، آپ بڑے آدمی اور ڈرتا ہے کہ دوں گا تو یہ ویسے ہی لے سکتے ہیں، کہا جی آپ بالکل حاضر ہے۔ انہوں نے کہا ایسے مقامات پہ نماز نہیں، یا وہ زمین کسی حرام کے پیسے سے خریدی جائے، سود کے پیسے سے، رشوت کے پیسے سے۔ میں ایک دفعہ گیا تو صاحب تھے ہمارے ضلع کے، اب پتہ نہیں ہے اللہ عالم، تو وہ بیچارے مجھے ملنے آئے، ان کی بڑی مہربانی رافت کہ وہ جب ملنے آئے تو اس کے بعد کہا کہ جی آپ اتفاق سے آئے ہیں اور میں نے ڈی سی آفس کے قریب ایک مسجد بنائی ہے ماشاءاللہ، تو اس میں آپ جو ہے مہربانی کر کے ایک نماز ہمیں پڑھا دیں، ہمارے آپ چیز لے کے رہنے والے، ہمارا بھی کچھ حق ہے۔ میں نے کہا نہیں بالکل اس میں تو کوئی فرق نہیں۔ میں نے کہا ڈی صاحب آپ نے کیسے بنائی ہے وہ مسجد؟ تنخواہ سے؟ کہتے نہیں تنخواہ ہماری اتنا کہاں ہوتی ہے کہ مسجد بنا سکے، اصل بات یہ تھی کہ بس کوئی ذمہ دار کام کرانے کے لیے آیا، کوئی جاگیردار، کوئی صنعت کار، کوئی کاروباری، کوئی بزنس مین، تو بس ان سے کہا کہ دیکھو بھی یہ مسجد بنا رہا ہوں، کام تمہارا تب کروں گا کہ اتنے پیسے پہلے مسجد کے لیے دیا۔ انہوں نے کہا اس میں تو پھر نماز پڑھنی ناجائز ہے، اس میں تو کسی اور مولوی سے افتتاح کروا لیں۔ کام بہت سارے مولوی ہیں ماشاءاللہ، بینکوں کا افتتاح کراتے ہیں، تمہاری مسجد کا بھی کر دیں گے، رضائیوں کے نکاح پڑھ دیتے ہیں، تو مسجد کے افتتاح کون سی بات، معمولی سی بات، ہر قسم کا مولوی مل جاتا ہے، سرکاری بھی ہوتے ہیں، درباری بھی ہوتے ہیں، علماء سو بھی ہوتے ہیں، علماء حق بھی ہوتے ہیں، اللہ والے بھی۔ میں کہا جی حرام، نے کہا بالکل حرام ہے، وہ تو آپ کو ڈپٹی کمشنر سمجھ کے اگلے ڈر کے مارے پیسے دیے، خوشی سے کو دے کے کیا ہے۔ اس طرح علماء نے لکھا ہے کہ ایسے طریقے سے بھی جب اللہ کا گھر بنے تو خالص خالص، بلکہ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی خطیب اپنی تقریر سے متاثر کر کے لوگوں سے چندہ وصول کر لے، وہ کہتے ہیں یہ بھی ڈاکے میں شامل۔ ایک آدمی زبردستی ڈاکہ مارتا ہے، ایک آدمی تقریر کے ذریعے سیر کر رہا، حالانکہ وہ دینا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کی جیب سے اس نے نکلوا دیا ہے۔ تو نے کہا اس نے طیب نفس سے تو نہیں دیا، شرمندگی سے دیا ہے۔ کبھی لوگ کیا کہیں گے اتنا بڑا آدمی بیٹھا ہوا یار اس نے کچھ بھی نہیں، حالانکہ وہ چاہتا نہیں تھا دینا۔ انہوں نے کہا کہ علماء کا یہ کام ہے کہ اپنے مساجد مدارس کی کیفیت جو ہے وہ رکھ دیں لوگوں کے سامنے کہ بھئی مسجد کے یہ ضروریات ہیں، مدرسے کی یہ ضروریات ہیں، اللہ جس کو توفیق دے دیتے۔ لیکن آج کل مشکل تو یہ ہے نا جی، آگے لوگ بھی تو ایسے ہیں، کریں کیا؟ انہوں نے بھئی سینما بنانی ہو، کلب بنانا ہو، دیکھیں جناب ماشاءاللہ سال کی تنخواہ لگا دیں گے، مسجد کے لیے کہو تو ایک مہینے کی دینے کی نہیں ہوتی آدمی۔ پھر ان کو مولوی بھی الحمدللہ ایسے ہی ٹکرتے ہیں، اللہ کی رحمت، آخر انہوں نے بھی وصول تو کرنا ہے۔ تو اب جناب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین اور حکم دیا فوراً مسجد بناؤ، اور اپنا فرمایا ابو ایوب ہم مہمان تمہارے، کیونکہ
کہ گھر تمہارا قریب، یہ تمہارا نصیب ہے کہ اونٹنی یہاں بیٹھ گئی۔ حضرت ابی ایوب انصاری کا گھر جو تھا حدیث میں آتا ہے طابقین، 2 منزلہ تھا، یعنی 2 کمرے نیچے 1-2 کمرے اوپر تھے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو اوپر رہیں گے، ہم نیچے رہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہو، ہم رہیں گے نیچے، تم رہو اوپر، کیونکہ ہمیں تو لوگ ملنے کے لیے آئیں گے، اور جب آئے تو اوپر چڑھیں اور اتریں اور اوپر چڑھیں اور اتریں، تمہارے لیے بھی مشکل، ملنے والوں کے لیے بھی مشکل، ہمارے لیے بھی مشکل، لہذا ہم جو ہے وہ تو نیچے رہیں گے، تم اوپر رہو۔ حضرت ابی ایوب نے اپنے بیوی سے کہا کہ بات سن لو، اگر ہم اوپر ہیں اور حضور نیچے ہیں، ایک تو یہ ادب کے خلاف ہے کہ ہم حضور سے اعلیٰ ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاؤں کی آواز سے حضور کے آرام میں خلل نہ پڑے، اور تیسری بات یہ ہے کہ جب یہاں ہم کھڑے ہیں مطلب یہی عین نیچے حضور بیٹھے ہوں، اس لیے دیوار کے ساتھ لگ کے سو جاؤ، دیوار کے ساتھ لگ کے سو گئے۔ اچھا خدا کی شان ہے، ان کا ذرا جرا، ان کے گھر میں ایک مٹکا تھا بڑا پانی کا جو اوپر رکھا ہوا تھا، تو وہ ٹوٹا، وہ جب ٹوٹا تو اس کا پانی جب نکلا تو اب پانی کیسے روکیں جی؟ پہلے والے کوئی یہاں والے سسٹم تو نہیں تھے نا، آج کل باقاعدہ مواسیر لگے ہوئے تھے اور نفایات تھے اور یہ تھا اور وہ تھا، وہ تو سادے سودے سے گھر ہوتے تھے، مٹکے بھر کے لاتے تھے، مشکیزیں کندھے پہ رکھ کے بھرا کرتے تھے، ان کے پاس ایک ہی لحاف تھی جو سردی میں وہ ڈالا کرتے تھے، تو جلدی سے ابھی ایوب نے وہ لحاف اٹھا کے اسی پانی پہ ڈال دی کہ پانی اگر نیچے بہتا ہے تو کہیں حضور کے لیے تکلیف کا باعث نہ، اور اس کے سوا کوئی لحاف نہیں تھا، اور مدینے کی سردی میں آپ جانتے اسی طرح سردی میں رات گزار دی بغیر لحاف کے، لیکن حضور کے آرام کی خیال۔ صبح جب ہوئی تو حدیث میں آتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ ابو ایوب نے کہا، اور ایک میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ابو ایوب معلوم ہوتا ہے کہ تم رات کو سو نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا حضور بات تو بالکل ٹھیک ہے، ہم ادب سے کیسے سو؟ آپ مہربانی فرمائیں، آپ اوپر منتقل ہو جائیں اور ہمیں جو ہے مہربانی فرما کے نیچے رہنے دیں، وہ آنے جانے والی تکلیف تو برداشت ہو سکتی ہے، لیکن ہم یہ کیسے برداشت کریں کہ ہم یقول اعلیٰ اعلیٰ رسول اللہ، ہم آپ سے اوپر رہیں؟ یہ عشق کی بات ہوتی ہے، یہ محبت و ادب کی بات ہے، اور صحابہ میں جتنی ادب تھا اس کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اسی لیے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ حل انت اکبر ام رسول اللہ، کہ بھئی تم بڑے ہو یا حضور؟ کیا جاتا ہے ایک سوال ہوتا ہے عمر میں، یعنی آپ عمر میں بڑے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ ہے؟ اب اس میں پوچھنے والے کے دماغ میں یہ قطعاً تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے شان میں تقابل کرائے، کون نبی کے شان کا مقابلہ کرے؟ وہ جانتا ہے اللہ کے نبی کے شان کا مقابلہ، وہ تو صرف یہ پوچھ رہا ہے باعتبار سن، باعتبار عمر کے کہ بھئی تم عمر میں بڑے ہو یا حضور پاک بڑے ہیں۔ دیکھیں ادب کا تقاضا کتنا پیارا جواب دیتا ہے، اس نے کہا ورسول اللہ اکبر وانا اقدم منہ میلادا، کہ بڑے تو میرے حضور ہیں لیکن پیدا میں ان سے پہلے ہوں۔ اندازہ کریں اس شخص نے یہ لفظ بھی گوارا نہیں کیا کہ یہ کہتے کہ میں بڑا ہوں۔ آج تو ادب سے ہم محروم ہو گئے ہیں نا، آج تو لوگ نبی کا نام ایسے لیتے ہیں جیسے کو اپنے رشتے دار کا نام کرے۔ اتنی گستاخی، اتنی بے ادبی کہ، اور عاشقوں کا یہ عالم تھا کہ اگر ہزار بار بشویم دہن بمشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، ورنہ جامی کہتا ہے یا رسول اللہ 1000 دفعہ اگر میں اپنے اس منہ کو عرق کے گلاب سے دھو کے تمہارا نام لوں پھر بھی ڈر لگتا ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے میری گندی زبان سے، نام محمد مصطفیٰ کیسے یہ عشق کی بات نہ، نام تو لیتے تھے، صحابہ بھی پڑھتے تھے۔ یہ مقام عشق تھا، یہ مقام ادب تھا، یہ مقام محبت تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم کیسے رہیں بھی، حالانکہ حکم تو حضور کا تھا، آپ نے فرمایا کہ اوپر چلے جاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسجد نبوی میں یہ سب سے یعنی پہلی مسجد قباء، اور اس کے بعد جو مسجد ہے وہ مسجد نبی ہے، مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ مسجد بھی کیا تھی؟ کچی اور کچی تھے. حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب صحابہ جب اٹھا رہے تھے تو ایک ایک لبنہ، اما عمار فانہ یحمل لبنتین کہ حضرت عمار جو تھے وہ دو ہی تھے. جب حضور نے دیکھا نا ان کی تو آپ نے فرمایا عمار، آپ نے دعا دی کہ بارک اللہ لکا، اور اس کے بعد کہا عمار لیکن بات یہ ہے عمار تقتلہ فیۃ الباغی، تمہیں ایک باغی جماعت کا، یعنی ایک طرف اتنی بڑی خبر ہے، ایک طرف دعا بھی. اور فرمانے کا اسی میں یہ بھی دعا تھی نا، حضور اس کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں، اور شہادت کا مرتبہ وہ کتنا عظیم ہے. اور دوسرا حضور یہ بھی بتلا رہے تھے کہ تم علامت و حق کو باطل کی، کہ تمہارے قتل کرنے والے باغی ہوں گے اور تمہاری خیانت کرنے والے حق میں ہوں گے. کہ تم جیسے آج اللہ کے گھر بنانے میں اتنے ذوق شوق سے لگے ہوئے ہو نا، اسی طرح اللہ تمہیں علامت بنا دیں گے الفارق بین الحق والباطل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، اور اس کے ستون کیا تھے؟ کھجور. چھت کیا تھی؟ کھجور کی چھڑیاں. اور ممبر کیا تھا؟ ایک جذع نخل، کھجور کا ایک تنا، ایک کھجور کا تنا جو ہے وہ ممبر بنا دیا گیا. اور حضور اسی کے ساتھ مل کر اپنی پشت مبارک لگا کے خطبہ پڑھتے تھے. یہ ممبر تھا، بیٹھنے کی تو جگہ نہیں، بس کھڑے بیٹھنے کے لیے تو کوئی جگہ. حتیٰ کہ وہ حدیث مبارک میں صحیح واقعہ ہے کہ ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ انا عندی نجارن، میرے پاس میرا خادم جو ہے وہ درخان کا کام کرتا ہے، اگر اجازت دو تو آپ کے لیے ہم ممبر بنا دیں، کیونکہ آپ کھڑے کھڑے خطبہ پڑھتے ہیں، کچھ تو استراحت ہو، اس کے بعد چلو آدمی بیٹھ سکے. تو آپ نے اجازت دے دی. تو سب سے پہلے ممبر حضور کے لیے بنایا گیا. اس عورت نے بنایا، وہ لکڑی کا تھا، اس کے 3 درجات. ویسے خیر الحمدللہ یہ سنت تو ابھی تک ہمارے ہاں باقی ہے، ہر مسجد میں ڈوباغ میں ممبر بنائے جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ آسا بھی رکھتے ہیں. اور بعض مسجدوں میں دیکھو تو آسا بڑا ہے، مولوی چھوٹا. عمل ہے نا جی. اور آسا اتنا رنگین، اتنا خوبصورت کہ مولوی صاحب صرف آسا ہی دیکھتا رہے، خطبہ ہی اس کو بولو. میں نے تو ایسے آسے دیکھے ہیں مساجد میں جہاں میں گیا ہوں. ماشاءاللہ ان سنتوں کا بڑا خیال ہے لوگ، لیکن حضور کے دندان شہید کرنے والی سنت ہو یا دعا اس کے لیے بھی. حضور نے جہاد بھی فرمایا تھا، پیٹ پہ 2 پتھر بھی باندھے تھے، آپ نے فاقہ بھی برداشت کیا تھا، آپ نے ہجرت بھی کی تھی، غاروں میں بھی چھپے تھے. وہ سننا بس یہ دعا، اس کے لیے دعا. صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آسا تھا، پگڑی تھی، حلوہ مبارک پسند تھا، گوشت کی چوڑیاں پسند تھی. یہ ماشاءاللہ سب حدیث ازبر یاد ہے. بما سند، بما متن، بما روا، بما احوال اسماء الرجال. یہ تو قیامت آئے گی تو مولویوں کا فیصلہ بھی ہو جائے گا، پیروں کا بھی ہو جائے گا. آئے گا وقت، ایک دن انصاف کا زمانہ ہے. یہ تو نہیں ہونا نا کہ اسی طرح دنیا چلتی رہے. اسی لیے تو خدا کہتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمان اور مجرم دونوں کو برابر کر دیں گے؟ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. اللہ نے فرمایا ایمان لانے والے، اعمال صالحہ کرنے والے، فساد مچانے والے، کیا ہم ان دونوں کو برابر کر دیں گے قیامت میں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کہ ہم متقی اور فاجر کو برابر کر دیں گے؟ حق کے لیے مرنے والوں کو، حق کے لیے قربانیاں دینے والوں کو، اور اللہ کے نبی کے نام پہ دھوکہ دے کے حلوہ کھانے والے قیامت میں کو برابر ہو جائے گی؟ بات ہے یہ اللہ کا عدل ہے. وہاں تو انصاف ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ آلہ وسلم نے قبول فرما لیا. صحابی کہتے ہیں کہ حضور جب آئے خطبہ دینے کے لیے تو اس درخت کے قریب نہ گئے، اس نئے ممبر پہ بیٹھے،
اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا کہ فسمینا صوت البکا کہانی ناتا، ایسے جیسے اونٹنی اپنے بچے کے لیے چیختی ہے نا، آوازیں آتی ہیں، ایسے اندر رونے کی اس درخت سے، خشک درخت کے تنے سے آواز آ رہی ہے. فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ممبر سے اترے، فضمنہا، آپ نے اس کو سینے سے لگا دیا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جیسے بچے کو چپ کراؤ نا، ماں باپ بچے کہتے ہیں چپ کرو چپ کرو، تو بچہ روتا روتا ایسا ایسا چپ کرتا ہے، تو وہ درخت بھی اسی طرح ایسا 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 چپ کرتا ہے کہ حتیٰ سکنا، حتیٰ کہ سکون آ گیا. اندازہ کریں کہ اس لکڑی میں بھی پھر آگے رسول اللہ کا یہ اثر ہے. ہمیں بھی کبھی رونا آیا ہے حضور کے فراق پر، ہماری آنکھوں سے بھی کبھی آنسو نکلے، ہمیں بھی کبھی مدینے سے جدا ہونے کا دکھ ہوا ہے، ہمیں بھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی پہلو یاد آیا ہو، کوئی سنت کا پہلو یاد آیا ہو، اور اس پہ ہم نے بھی آنسو پر بہائے ہم کہ ہائے کاش ہمیں یہ سعادت نہ مل سکی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو پتھر تھے، جوادات تھے، نباتات تھے، ہر بات میں یعنی اللہ نے جب تمیز پیدا کی اور جب اس میں شعور و ادراک پیدا کیا تو اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کا پتہ چلا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں پہنچے، اور مدینہ منورہ میں مسجد کے قیام کے بعد پھر حضور نے احکامات جاری فرمانے فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، ہم نے اپنے سلسلہ درس میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سیرت نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اور اس کے رحم و کرم سے، عنایت سے، ہم نے سیرت مبارک کی ابتدا سے لے کر تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا فرمانا، سرزمین مکہ مکرمہ سے ہجرت اور مدینہ منورہ کے ورود تک کا بیان تقریباً اختصار سے ہم کر چکے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچ گئے تو میرے مدنی کی زندگی، مدنی زندگی، اسلام کی رفعت، سر بلندی، اسلام کی عظمت، تکمیل، یعنی جس دین کی ابتدا مکے سے ہوئی تھی اس کی تکمیل مدینہ میں. مکی زندگی میں جو حضور کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال گزرے، اس 13 سالہ دور میں کوئی احکام، کوئی شریعت کے بارے میں اوامر، نواہی، احکام، حدود یا آسان مسائل سمجھنے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ کوئی حکم نہیں اترا. 13 سالہ زندگی جو ہے وہ صرف دعوت کی اور اثبات دعوت کی. جو مسائل مہمہ تھے، اللہ کی توحید، نبوت اور رسالت اور اثبات قیامت، بس ان 3 مسائل پر میرے آقا نے 13 سال اپنی زندگی کے صرف فرمائے. کیونکہ یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جب کوئی دائی کسی دعوت کو لے کر آتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ قوم کے سامنے اپنا دعویٰ رکھتا ہے نا کہ میرا مدعا کیا ہے، میں کیا کہتا ہوں، میں کیا چاہتا ہوں. اور پھر لازمی بات ہے کہ جب کوئی دعوت آتی ہے تو اس کی موافقت بھی ہوتی ہے، مخالفت بھی ہوتی ہے، پھر ان مخالفت کا دلائل کے ساتھ رد کیا جاتا ہے. تو بے عینی ہی اسی طرح اللہ نے اپنے نبی پاک پہ جب قرآن نازل کیا، حکم دیا جی آپ ان کو انذار فرمائیں، ڈرائیں، لیکن ہر چیز برداشت، صبر کے ساتھ. اور آج بھی کسی ملک میں، کسی دنیا کے اسلامی ملکوں میں، یاد رکھیں، کوئی تحریک، کوئی جماعت
کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پھر اسی منہاج نبوت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ چلے۔ اسلام کا اصول ہے، اسلام کا انقلاب کوئی انقلاب فرانس نہیں ہے، اسلام کا انقلاب کوئی انقلاب روس نہیں ہے، اسلام کا انقلاب کوئی جزوی انقلاب نہیں ہے کہ چلو معاشی مسئلے میں ایک انقلاب برپا کر دیا بس اس کے بعد تو ان کے پلے میں کچھ نہیں۔ اسلام تو ایک ایسا جامع کامل معنی مکمل مذہب ہے کہ وہ تمام سراپا چیزوں پہ انقلاب لاتا ہے کہ عقیدے میں انقلاب، عمل میں انقلاب، شکل میں انقلاب، اقتصادیات میں انقلاب، نظم حکومت میں انقلاب، یعنی پورے نظام پورے ڈھانچے کو بدل دیتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آدھا اس کو بھی چلنے دو آدھا اس کو بھی چلنے دو، نا، اسلام ایک کامل چیز۔ آج بھی اگر دنیا میں کہیں کوئی فکری، کوئی تحریک، کوئی جماعت کامیابی سے ہمکنار تب ہو سکتی ہے کہ وہ حضور کی سیرت کو اپنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی دعوت کو لے کے اٹھے اور دعوت کے راستے میں جتنی تکلیفیں آئیں اس پہ صبر، اور اس صبر کے بعد جب وہ دعوت پھیلتی ہے تو اس سے پھر خود بخود ایک جماعت وجود میں آتی ہے۔ جیسے کہ کسی نے کہا تھا نا کہ میں اکیلا چلا تھا جانے بے منزل، مگر لوگ یوں ملتے گئے اور کارواں بنتا۔ اب میرے بدری پاک بھی تو اکیلے تھے، یعنی زمان ہجرت پہ نظر ڈالیں تو حضور کے ساتھ تو ماسوائے سیدنا ابو بکر کے اور آدمی نہیں، تیسرا تو راستہ دکھانے والا ہے۔ یعنی اندازہ کریں کہ ایک اللہ کا نبی ہے اور ایک صدیق ہے، اور مکہ سے مدینہ منورہ اور حبشہ دونوں کو ملا کے بھی 83 آدمی، یہ کل سرمایہ ہے رسول۔ 83 افراد کی ایک جماعت کو لے کے آپ مدینے پہنچے ہیں، لیکن وہ 83 کے 83 افراد جو تھے وہ کندن تھے، وہ 83 کے 83 افراد جو تھے وہ ظلم کی کٹھالیوں سے گزر چکے تھے، اب خالص سونا تھے، اب ان میں کوئی کھوٹ ووٹ نہیں تھا۔ تو اب اصل میں جو مکی زندگی ہے وہ ہے زندگی اسلام کی، جس سے اسلام کو تابانی ملی، اسلام کو عزت ملی، اسلام کو عظمت ملی، اسلام کو غلبہ ملا۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جمہور ائمہ کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں مدینہ منورہ جو ہے سب سے افضل۔ حالانکہ جمہور کا مسئلہ یہ ہے، جمہور سے مراد ہوتا ہے کہ جس طرف صحابہ زیادہ ہوں، مثلا 2 صحابی ایک طرف ہے، 10 صحابہ ایک طرف ہے، تو صاف بات ہے کہ جمہور سے مراد 10 صحابہ ہے۔ 4 ائمہ میں سے 3 امام ایک طرف ہوں اور ایک طرف ہو، تو بات یہ ہوتی ہے کہ جمہور ایک طرف ہو، اور پھر ان کی بات میں وزن ہوتا ہے۔ تو اب جمہور کا مسلک تو یہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اجمعین کے مکہ افضل ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مدینہ افضل۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ تمام دنیا کے شہر جو ہیں وہ تلوار سے قابو آتے ہیں، تلوار سے فتح ہوتے ہیں، ایک مدینہ ہے جو صرف اسلام سے فتح۔ تو اب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لے گئے تو جس جگہ پر آپ کی اونٹنی مبارک بیٹھی تھی وہ ایک خالی چٹکن سی جگہ تھی، میدان۔ آپ نے فرمایا لمن ھذا الارض، زمین کس کی؟ انہوں نے کہا حضور یہاں 2 یتیم بچے ہیں، ان کا باپ مر گیا ہے، ان کی یہ زمین ہے۔ آپ نے فرمایا ان کو بلائیں، تو آپ نے کہا کہ ہم یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں، تو یہ زمین جو ہے ہمیں بیچ دو۔ تم نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک تو آپ مانگنے والا نبی ہو اور مانگتا بھی اللہ کے لیے ہو، تو ہم نے اس سے اور کیا قیمت لینی ہے کہ خدا کا گھر یہاں بن جائے؟ حضور نے فرمایا پھر مجھے کوئی دوسری جگہ دیکھنی ہوگی، میں اللہ کا گھر تو بناؤں گا لیکن خالصتاً خرید کر۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ راضی ہیں، آپ پیسے دینا چاہتے ہیں پیسے دے دیں۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ حضور پاک نے وہاں مسجد کی بنیاد رکھی، سب سے پہلی مسجد تھی
مسجد قباء تھی، لیکن باعتبار مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پہلی مسجد تھی جس کی بنیاد سرکار دو جہاں رحمت للعالمین نے رکھی۔ اور اس زمانے میں مسجد کا تصور یہ نہیں تھا کہ جہاں جا کے آپ صرف نماز پڑھ لیں، بلکہ مسجد کا تو ایک بہت بڑا حساس یعنی کردار تھا کہ وہی مسجد ہوتی تھی اور وہی مدرسہ ہوتا تھا اور وہی یوں سمجھ لیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس تھا، وہی پریزیڈنٹ ہاؤس تھا، وہی جناب GHQ تھا، سب کچھ مسجد تھی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ ابھی ایک ملک کے کسی لیڈر نے یہ کہہ دیا تھا نا کہ مسجد پہ ذرا غور کرو کہ اس کے مینار، اس کا قبہ، یہ تو ہمارے لیے ہیلمٹ ہے، اور مینار جو ہیں دیکھیں ہمارے اسلام کے سب سے بڑے عظیم میزائل ہیں جو کفر کی قوتوں کو دیکھنے سے پاش پاش کر دیتے ہیں، چلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اس میں اس کو سزا بھی دی ہے کہ تم نے پھر مسلمانوں کے ذہن میں ایک سوئی ہوئی چیز کو بیدار کرنے کی کوشش کرو، پھر جگا رہے ہوئے۔ اب تو مسجد جو ہے نا جی بس ایک ہے کہ چلو عبادت کی جگہ ہے، وہاں جا کے نماز پڑھائیں گے۔ اچھا بعض لوگ تو مسجد کو یہ بھی سمجھتے ہیں نماز بھی ہو جائے گی، اس کے بعد بیٹھ کے گپ شپ بھی لگا دیں گے اور جگہ ذرا اچھی نہیں ملتی، ورنہ مسجد کا تو ایک بہت بڑا مقام ہے۔ صحیح حدیث مبارک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین والے لوگ جس طرح یوں دیکھتے ہیں آسمان کے کواکب کی طرح، اسی طرح اللہ کے فرشتے جو آسمانوں پہ ان کو مسجد ایسے نظر آتی ہے جیسے تارے زمین پہ چمکتے ہیں، ان کو بھی مسجدیں نظر آتی ہیں۔ یہ تو منارہ نور ہے، یہ تو منارہ اسلام ہے، یہ تو اساس اسلام ہے، اور یہ مراکز اسلام ہے۔ سب سے پہلے حضور نے مسجد کی بنیاد رکھی اور اس میں پہلا مدرسہ قائم ہوا جس کو مقام صفا پر اصحاب صفا، جو وہ لوگ تھے مہاجرین جن کا کوئی کسی قسم کا ذریعہ ماں باپ ملجا ٹھکانے کا کوئی سبب ہی نہیں، سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ اللہ کی مسجد مدرسہ قائم۔ اسی لیے آج تک اہل حق کے جو علماء ہیں ان کا وہی تصور ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ انہیں اب بھی پاگل سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی یہ مولوی ہے، اتنا دنیا ترقی کر گئی اور ابھی تک یہ وہی بیٹھ کے گھر میں بخاری شریف اور مشکات شریف اور لوگوں کو کافی نام پڑھا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ کتنے بیچارے کم عقل لوگ ہیں۔ اب بھی دیکھو وہی مسجدوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ مسجد کا مصلی، وہی مسجد کا مینار، وہی مسجد کا حجرہ۔ حالانکہ اصل وجہ کیا ہے کہ ان کے سامنے سیرت رسول عربی نہیں۔ جن کے سامنے سیرت رسول عربی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے جو وارث ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ تو پھر اسی کی اطاعت کو لے کے چلیں گے نا جو حضور سے ہمیں ملی ہے۔ حضور سے ہمیں کالج تو ملا نہیں، ورنہ ہم بھی کالج لے کے چلتے۔ حضور سے ہمیں کوئی کانوینٹ اسکول نہیں ملے، کوئی چیفز کالج نہیں ملے، کوئی اپنا جو ہمیں پرائمری اسکول نہیں ملے، ہمیں تو یہ ملا یا مسجد ملی یا دین کا مدرسہ ملا۔ تو اللہ نے جہاں موقع دیا ہم نے مسجد بھی بنائی، مدرسہ بھی بنایا، تو وارث تو وہی چیز دے کے چلے گا نا جو اس کو مورث سے جائیداد بھی ملی ہے۔ کسی کو باغ ملا، کسی کو زمین ملی، کسی کو جائیداد ملی۔ اب جن لوگوں کے مقدر میں ہے ہی مسجد و مدرسہ، تو اور کیا جائیداد دے کے غریب آگے جائیں؟ آپ ان کو برا کہیں، آپ ان کو دقیانوسی کہیں، آپ ان کو پرانے خیالات کا آدمی کہیں، آپ کی جو مرضی ہے، لیکن ان کے پلے میں تو یہی میراث ہے۔ اگر اسی طرح پرانے ہونے کا دماغ آ گیا تو پھر تو کل کوئی دہری ہے یہ بھی کہہ سکتا ہے ان کا خدا بھی بہت پرانا ہو گیا، ہزاروں سال گزر گئے تو خدا بھی نہیں ڈھونڈے، اور ان کا نبی بھی بہت پرانا ہو گیا، 1400 سال گزر گئے، ابھی تک ایک لیڈر پہ کھڑے۔ وہ تو یہ بھی کہے گا بھائی ان کا کعبہ تو بہت ہی پرانا ہو گیا، وہ تو زمین پیدا ہوئی تو کعبہ آ گیا۔ پھر اگر آپ نے پرانی چیزیں ساری چھوڑنی ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے، ورنہ ہم تو مجبور ہیں، ہمارے دامن میں میراث رسول کے علاوہ اور کچھ چیز ہم کریں تو کیا، ہم مجبور ہیں۔ آپ ہمیں معذور سمجھیں بجائے اعتراض کرنے کے، لیکن ہر آدمی کوئی لاڈ بھی کالے کا وارث ہے، اس کا قانون لے کے چل رہا ہے۔ اسی طرح کوئی شیکسپیئر کا وارث ہے تو اس کے پاس آپ کو شیکسپیئر کی نظمیں ہی ملے گی نا۔
اسی طرح کوئی اسٹالن کا، کوئی لینن کا، کوئی کسی کا، کوئی ماؤ کا، کوئی چاؤ کا، تو ہمارے پلے میں تو محمد مدنی کی سیرت ہے۔ ہم کہاں جائیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدینے پہنچنے کے بعد سب سے پہلے حضور نے مسجد بنائی، مدرسہ جاری کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ انصار و مہاجرین کو بلائیں، آخا بین المہاجرین والانصار، فرمایا کہ بھی آؤ، آج اللہ کا نبی تمہارے درمیان میں ایک فیصلہ۔ انصار حاضر ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہاں، آپ نے فرمایا دیکھو یہ میرے آنے والے مہاجرین جو ہیں یہ لٹ پٹ کے آئے ہیں، اخرجوا من دیارہم واموالہم، ان کو تو ان کے مال بھی چھین لیے گئے، اور حویلیاں، گھر، دیار، بچے، سب کچھ یہ لٹ پٹ کے 3 کپڑوں میں آئے، لیکن اللہ نے آپ لوگوں کو تو گھر دیا ہے، آپ جو ہیں گھر والے ہیں، یہ آپ کے مہمان ہیں اور آپ کے بھائی ہیں، ایمان والے ہیں، اور سب کچھ چھوڑ کے یہ اسلام کے لیے، مدنی سرکار کی محبت کے لیے یہاں آئے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک انصاری اور ایک مہاجر، ان کو ہم آپس میں بھائی بھائی بنا لیں۔ انصار نے کہا آمنا یا رسول اللہ، بالکل ہم تو حاضر ہیں۔ نے کہا یا رسول اللہ بالکل آپ کا حکم ہے، بالکل ہم بالکل بقلبنا قلوبنا، ہم اپنے دل سے راضی ہیں۔ اب حضور نے اس کو کہتے ہیں مواخات، یعنی آپ نے مہاجر و انصار کے درمیان میں مواخات قائم کی۔ ایمان سے کہیں کیا اس میں درس نہیں تھا کہ ہم آج تک بھی مہاجر مہاجر ہے اور انصار انصار ہے، ہمارے درمیان میں یہ جو دیواریں کھڑی ہیں کیوں ہیں؟ ورنہ اللہ کے نبی تو اللہ سے بھی دعا مانگ سکتے تھے نا کہ مہاجروں کے پاس کچھ نہیں ہے، میرا اللہ کو آسمان سے بھیج دو، تو کیا مشکل تھی؟ اب اگر اس سرزمین سے پیٹرول نکل سکتا ہے، سونا نکل سکتا ہے، اور بڑی بڑی معدنیات نکل سکتی ہیں، اب اس ملک کی ریت کو بھی اللہ نے قیمتی بنا دیا ہے، تو کیا اللہ اپنے نبی کے لیے نہیں دے سکتے؟ لیکن امت کو تعلیم دینی تھی کہ ہمارا سب سے بڑا رشتہ جو ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ جب وہ ایمان کا رشتہ ٹوٹ جائے گا تو پھر مہاجر مہاجر ہوگا، انصار انصار۔ جب وہ ایمان کا رشتہ ٹوٹ جائے گا تو پھر کوئی ہندوستانی ہوگا، کوئی پاکستانی ہوگا، کوئی افغان ہوگا، کوئی سید ہوگا، کوئی پشتون ہوگا، کوئی سندھی ہوگا، کوئی تاجک ہوگا، کوئی ازبک ہوگا، کوئی پشتو بولنے والا، اردو بولنے والا، پھر یہ سارے جھگڑے پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلی بنیاد یہ رکھی کہ اس تفریق کو مٹا ڈالو، ان کو بھائی بناؤ۔ اسی لیے حدیث مبارک میں ہے کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ کی زندگی میں اوس و خزرج بڑے قبیلے تھے جو انصار میں تھے، پھر انصار کے سب الحمدللہ اسلام میں آ گئے، یہ بہت بڑے قبیلے تھے، ان کی آپس میں کچھ جھگڑا ہو گیا، تو ایک اوس والے نے پکارا اپنے قبیلے کو، خزرج والے نے پکارا اپنے قبیلے کو۔ پرانے دور میں تو یہی تھی نا، ہر آدمی اپنی قوم کو پکارتا تھا، تو دونوں جناب تلواریں لے کے نکل آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، حضور گئے، آپ نے فرمایا ما بال فیکم الجاہلیہ، کہ اللہ کا نبی تمہارے اندر موجود ہے اور تم ابھی تک قومیت کے نعرے لگا رہے ہو، دعوہا انہا منتنۃ، چھوڑ دو ان قومیت کے نعروں کو، یہ تو بدبودار نعرے ہوتے ہیں۔ کہیں لسانیت کا جھگڑا، یہ کون ہے جی اردو اسپیکنگ ہے، یہ کون ہے جی بنگلہ اسپیکنگ، یہ کون ہے جی یہ جناب امراباری ہے، یہ کون ہے جی یہ کیرالہ کا ہے۔ لسانیات پہ جھگڑا، قومیتوں پہ جھگڑا، رنگ پہ جھگڑا، وجہ کیا ہے کہ وہ اسلام کی قوت جو تھی وہ کمزور ہوگی۔ اب یہ دیکھیں اسلام کا تقاضا کہ حضور نے بھائی بھائی بنا دیے، سب بھائی بن گئے۔ اچھا ایک روایت میں خدا کی شان ہے کہ سیدنا علی بچ گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے تو کسی انصاری کا بھائی نہیں بنایا، اب فرمایا اما ترضیٰ، تم اس بات پہ راضی نہیں کہ تو میرا بھائی بن جا، میں تیرا بھائی بن جاتا تھا۔ تو حضرت علی بڑے خوش ہوئے کہ یا رسول اللہ، اس سے بڑی بھی کچھ سعادت ہو سکتی ہے کہ مجھے اللہ کا نبی اپنا بھائی بنا لے۔ احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 15 سماعت فرمائیں۔